الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أما بعد. سورة التوبہ یہ قرآن کی صورتوں سے باقی صورتوں سے مختلف ایک اس اعتبار سے ہے کہ اس کے ابتدا میں جو ہے وہ بسم اللہ نہیں لکھا جاتا، نہ پڑھا جاتا ہے نہ لکھا جاتا ہے۔ اس کی مفسرین نے مختلف وجوہات لکھی ہیں، جن میں سے جو سب سے زیادہ کامن رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت کے ابتدا میں ہی چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براءت کا اعلان ہے، تو اس موقع پر برات کے موقع پر جو ہے رحمان اور رحیم ذکر کرنا جو ہے وہ کچھ مناسب نہیں لگتا۔ بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ چونکہ سورہ انفال کے ساتھ ہی قائم ہے، اس وجہ سے ان دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں کیا گیا ہے۔ اور اکثر نے یہ بات بھی کہی ہے کہ وجہ جو بھی ہو، یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے اور یہ ویسا ہی محفوظ ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن کی ترتیب صحابہ کو دی تو انہوں نے سورۃ التوبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھوایا، اور وہ بات آج تک جو ہے اسی طرح قائم ہے کہ اس کے ابتدا میں کسی بھی مصحف میں آپ کو بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ملے گی۔ اگر مسلمان چاہتے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ بھائی 114 صورتوں میں سے 113 کے تو ابتدا میں ہے، اس کے ابتدا میں بھی لکھ دیا جائے، کیا حرج جاتا ہے؟ لیکن یہ مسلمانوں کی جو ہے امانت داری ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو ہے انہوں نے اس حد تک بھی جو ہے وہ تبدیلی قبول نہ کی، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اسی طرح اس کو آگے بیان کیا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، بری الذمہ یا براءت کا قطع تعلق کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان کی جانب کہ جن سے تم نے عہد کیا تھا مشرکین میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکین کے مختلف قبائل سے عہد کیا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، آپس میں صلح کے ساتھ رہیں گے، اس سے مشرکین کے مختلف قبائل نے جو ہے وہ یعنی اس وعدے کی، اس عہد کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل کیا، تو اس اعتبار سے اس صورت میں نازل ہو گیا کہ وہ تمام مشرکین میں سے گروہ جنہوں نے آپ سے کیے ہوئے عہد کی مخالفت کی، اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ ان سے بری الذمہ ہیں، ان سے بیزار ہیں۔ فسیحوا فی الارض، تو اب تم چل پھر لو زمین میں، 4 4 مہینے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو جو ہے وہ رسوا کرنے والا ہے۔ تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ سرزمین عرب میں جو ہے اب بس 4 مہینے جو ہے تم رہ لو، یعنی حرم میں جو ہے 4 مہینے اب رہ لو، اور اس کے بعد جو ہے تمہیں یہاں سے نکل جانا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف یا لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبری، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، یہ کہ اللہ بری ہے مشرکین میں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، فإن تبتم فهو خیر لکم، تو اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وإن تولیتم، اور اگر تم اعراض کرتے ہو، تم منہ پھیرتے ہو، فاعلموا انکم غیر معجز اللہ، تو تم جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے بالکل نہیں ہو، وبشر الذین کفروا، اور بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جب غالباً 9 ہجری میں جب حج کے لیے وفد کو بھیجا تھا، تو وہاں پہ جو ہے یہ پھر اعلان کروا دیا گیا کہ ابھی اس وقت جو مشرکین میں سے ہیں ساتھ، ان کو مہلت ہے 4 مہینے کی، کہ 4 مہینے کے بعد جو ہے یہ حرم کے اندر جو ہے اب کوئی مشرکین میں سے داخل نہیں ہو سکے گا، اور کسی غیر مسلم کو جو ہے حرم کے اندر جو ہے بیت اللہ کے پاس جو ہے کسی بھی طرح کی عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، چاہے وہ طواف ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو۔ اور یہاں پہ جو الحج الاکبر کا معاملہ ہے، تو حج اکبر جو ہے وہ حج اصغر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ حج اصغر سے مراد عمرے کو لیتے تھے، تو اس کے مقابلے میں جو حج کا موقع ہے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ نہ یہ کہ حج اکبر سے مراد وہ حج کا موقع ہے جبکہ 10 ذی الحجہ جو ہے وہ جمعے کے دن پڑے، یا یوم عرفہ جو ہے وہ 10 جمعے کے دن پڑے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ حج اکبر سے مراد حج اصغر یعنی کہ عمرے کے مقابلے میں حج اکبر کی اصطلاح ہے۔ الذین عاہدتم، الا الذین عاہدتم، سوائے ان کے کہ جن سے تم نے عہد کیا، من المشرکین، مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے کوئی کمی نہ کی، انہوں نے خلاف ورزی نہ کی، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور نہ انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی کو بھی، فاتموا الیہم عہدہم،
تو پھر ان سے مکمل کرو اپنے عہد کو الی مدتہم، جو ان کی مدت ہے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی مشرکین میں سے وہ کہ جو اپنے کیے ہوئے عہد پر قائم ہے، ان کے لیے یہ صرف 4 مہینے کی مہلت یا 4 مہینے کی مدت نہیں ہے، وہ اپنی جگہوں پہ قائم رہ سکتے ہیں اس مدت تک جو کہ تمہارے ساتھ ان کی پہلے سے ایگریڈ اپون تھی، جن سے تمہارا عہد کیا ہوا تھا، تو ان کو جو ہے وہ الگ طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب گزر جائیں، نکل جائیں الاشہر الحرم، حرمت والے یہ مہینے، یہ جو 4 مہینے ان کو دیے ہوئے ہیں، جب یہ گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پھر تم قتل کریں، پھر تم سب قتل کرو مشرکین کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں پر بھی ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑ بھی لو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو گھیر بھی لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور بیٹھو ان کے لیے، كُلَّ مرصد، ہر گھات کی جگہ پہ، ہر حملہ کرنے کی جگہ پہ، ہر پکڑنے کی جگہ پر جو ہے ان کے لیے تم بیٹھو بھی. فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کے راستے کو چھوڑ دو، ان اللہ غفور رحیم. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی استجارک، آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو پناہ دیجئے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغہ، پھر آپ اس کو پہنچا دیں، مأمنہ، اس کے امن کی جگہ پر، ذالک بانہم قوم، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ قوم ہے لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے. یعنی کہ اس برات کے باوجود، یعنی معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی مشرک جو ہے وہ پناہ طلب کرتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ پناہ دے دو، تو آپ اس کو پناہ دیجئے، لیکن وہ پناہ دینے کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہوگا؟ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. جب وہ آپ سے دور ہوگا تو اس تک اللہ کا کلام شاید نہ پہنچ رہا ہو، جب وہ آپ کی پناہ میں ہوگا، آپ کی زندگی کو دیکھے گا، آپ سے بات کرے گا، تو عین ممکن ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنے گا اور اس کی تاثیر اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گی. اگر نہ بھی ہو تو پھر آپ کی پناہ کی مدت ختم ہونے کے بعد آپ اس کو جو ہے اس کی امن والی جگہ پر، جو اس کا ملک ہو یا جو اس کا ٹھکانہ ہو، وہاں اس کو پہنچوا دیجیے. کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو مشرکین کے لیے کوئی عہد، عند اللہ وعند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے پاس، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن سے تم نے عہد کیا مسجد حرام کے پاس. فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ اس پر قائم ہو تب تک تم بھی قائم رہو ان کے لیے. وہ تم سے کیے ہوئے عہد پر جب تک قائم ہے تو تم بھی اس عہد پہ قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اور یہ کیسے ہو کہ اگر وہ غالب آ جائیں تم پر، لا يرقبوا فیکم الا، نہیں وہ خیال رکھتے تمہارے معاملے میں کسی رشتہ داری کو، ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد کو. جب وہ تم پر غالب آتے ہیں ظاہری طور پر، تو نہ تو وہ کسی رشتے کا پاس رکھتے ہیں، نہ کسی قرابت داری کا پاس رکھتے ہیں، اور نہ اپنے کیے ہوئے عہد کا پاس کرتے ہیں. یعنی کافروں میں سے اگر کوئی مسلمانوں پر غلبہ پالے، کسی مسلم پر غالب ہو جائے، تو چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس سے کوئی عہد ہی کیوں نہ ہو، وہ ان معاملات کا کوئی خیال نہیں کرتے اور ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یرضونکم بافواہہم، وہ اپنے منہ سے جو ہے وہ آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وتأبى قلوبہم، لیکن دل سے مانتے نہیں ہیں، ان کے دل مانتے نہیں ہیں. یعنی صرف مجبوراً جو ہے آپ کے سامنے آ کے عہد والی باتیں کرتے ہیں، ایگریمنٹ والی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ اس ایگریمنٹ پر راضی نہیں ہوتے، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ گناہ گار ہے. اشتروا، انہوں نے بیچ دیا ہے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ثمنا قلیلا، چند قیمت کے بدلے، چند دنیاوی معاملات کے بدلے جو ہے انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا ہے. فصدوا عن سبیلی، پھر انہوں نے جو ہے وہ روکا اس کے راستے سے بھی. انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک بہت برا ہے جو وہ عمل کیا کرتے ہیں. لا يرقبون فی مؤمن، نہیں وہ لحاظ کرتے ایمان والوں کے بارے میں یا کسی مومن کے بارے میں، الا، نہ کسی طرح کی قرابت داری کا، ولا ذمۃ، اور نہ کسی طرح کے عہد کا. واولئک هم المعتدون، اور یہی لوگ جو ہیں وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. فإن تابوا، پھر اگر وہ توبہ کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو کہ علم رکھتی ہے. یعنی اگر وہ پچھلا جو بھی ان کا معاملہ گزر چکا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، اور پھر توبہ ایمان قبول کرنے کے بعد اس چیز کا ثبوت کس طرح دیں گے کہ وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اب ان سے جو ہے ان کے ماضی کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ اب ایمان والا برتاؤ ہی کیا جائے.
وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ توڑتے ہیں اپنی قسموں کو، من بعد عہدہم، اپنا عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں جو ہے وہ عیب نکالتے ہیں یا طعن کرتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو تم قتال کرو اس کفر کے ائمہ سے، اس کفر کے سرداروں سے، انہم لا ایمان لہم، بے شک ان کی کوئی قسم نہیں ہوتی، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں. یعنی یہ کفر والے جو ہے یہ ظاہری طور پہ اگر قسم کھا بھی لیں گے لیکن یہ اپنی قسم کا کوئی پاس نہیں رکھیں گے، تو ان سے بھی قتال کیا جائے. الا تقاتلون قوما، پھر کیا تم نہیں لڑو گے ایک ایسی قوم سے، نکسو ایمانہم، کہ جنہوں نے اپنی قسم کو توڑا بھی، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ بھی کیا، وہم بدؤوکم اول مرہ، اور انہوں نے ہی ابتدا کی تھی پہلی بار بھی، یعنی قتل و غارت کی ابتدا انہوں نے ہی پہلی بار کی تھی. اتخشونہم، تو پھر کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق، پھر اللہ جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ، یہ کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان والے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ ان کفار سے ڈریں جبکہ وہ اپنے عہد کی پاسداری بھی نہیں کرتے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ بھی کیا اور انہوں نے لڑائی میں تم سے پہل بھی کی تھی. قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو رسوا بھی کرے گا، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہاری مدد بھی کرے گا ان کے مقابلے میں، وَيَشْفِي، اور شفا دے گا، صدور قوم مؤمنین، ایمان والی قوم کے دلوں کو، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور لے جائے گا، دور کر دے گا ان کے دلوں کا غصہ بھی، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے جس کی وہ چاہے، اللہ رجوع کرتا ہے جس کی طرف وہ چاہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یعنی اس قتال سے ایک فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب بھی دے گا، ان کو ذلیل بھی کرے گا، تمہاری مدد بھی کرے گا، تمہارے سینوں کو شفا بھی ملے گی، اور جو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور جو انہوں نے تمہیں نقصان پہنچائے ہیں اس کی وجہ سے جو تمہیں غصہ بھی ہے وہ بھی اللہ دور کر دے گا. ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تترکو، کہ یہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ، اور اب تک جو ہے اللہ نے واضح نہیں کیا، اللہ نے جانا نہیں، الذین جاہدوا منکم، وہ کہ جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ، اور نہیں بنایا انہوں نے من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین، اللہ کے علاوہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور مؤمنین کے علاوہ، ولیجتن، کسی کو بھی اپنا رازدار نہیں بنایا. یعنی اللہ نے اب تک تم میں سے ظاہر نہیں کیا، جب یہ معاملہ ہوگا تم میں سے بعض جہاد کریں گے اور تم میں سے بعض جو ہے وہ اس واسطے کو اختیار نہیں کریں گے، تم میں سے بعض جو ہے وہ یہ کریں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو ہی اپنا رازدار بنائیں گے، اور بعض جو ہے ایسا معاملہ نہیں کریں گے. جب تک یہ معاملات نہیں ہو جاتے تب تک تم صرف یہ گمان مت کرو کہ تم نے صرف یہ کہہ دیا ہم ایمان لائیں اور تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی. اللہ تو ان امور کو واضح کراتا ہے، اللہ ایسے معاملات پیدا کرتا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان جو ہے وہ واضح ہو جائے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو ہے وہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. ما کان للمشرکین، مشرکین کے لیے نہیں ہے کہ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ وہ خود گواہی دینے والے ہیں اپنے نفس کے خلاف کفر کی، وہ خود اقرار کرتے ہیں کفر کا. ان کے لیے لائق نہیں ہے، ان کی شان کے لائق نہیں ہے، یا ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، اور خاص کر جو بیت اللہ ہے یہ کہ وہ اس میں موجود ہو، وہ اس کے معاملات کا خیال کر رہے ہو، یہ ان کے لائق ہی نہیں ہے. اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے تمام اعمال، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے. انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو تو آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ کہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، اور اس نے نماز کو قائم کیا، وآت الزکاۃ، اور اس نے زکوٰۃ ادا کی، ولم یخش الا اللہ، اور وہ نہیں ڈرا، اس نے نہیں خشیت اختیار کی مگر یہ کہ صرف اور صرف اللہ کی. فعسا، تو قریب ہے، ممکن ہے، اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہ کہ یہ لوگ ہو جائیں گے ہدایت یافتہ میں سے. یعنی کہ بیت اللہ جو ہے اللہ کا گھر، اور ویسے بھی اللہ کی جو مساجد ہیں اس پر کسی مشرک کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ مساجد تو اللہ کا گھر ہے جہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہ جائے. اس کے جو حقدار ہیں وہ صرف وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں. وہ شخص جو کہ نماز قائم ہی نہیں کرتا اس کا مسجد سے کیا لینا دینا، وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے اس کا اللہ سے، اس کا مسجد سے کیا لینا دینا.
اور یہ مسجد ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بناتا ہے تو اللہ جنت میں اس کے لیے اس جیسا گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ کے لیے اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے، یعنی مسجد کے بنانے میں کوئی اپنا حصہ ڈالتا ہے، تو اللہ آخرت میں جنت میں اس کے لیے ایسا گھر بنا دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اللہ کے نزدیک جگہوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین جو جگہیں ہیں وہ اللہ کی مساجد ہیں۔ دنیا پہ جو سب سے زیادہ محبوب ترین جگہیں ہیں وہ اللہ کی مساجد ہیں، اور سب سے زیادہ جو ناپسند جگہیں ہیں اللہ کے نزدیک وہ بازار ہیں۔ جو بازار ہیں وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں ہیں، اور مسجدیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبوب جگہ ہیں۔ تو اب ہم سب اپنا حال دیکھ لیں کہ ہمارا دل کہاں پہ زیادہ لگتا ہے، ہماری تعداد کہاں پہ زیادہ موجود ہوتی ہے، ہمارے دن یا ہمارے جو زندگی کے لمحات ہیں وہ زیادہ کہاں پہ گزرتے ہیں۔ کیا ہمیں مسجد جانے کی زیادہ فکر ہوتی ہے یا ہمیں بازاروں میں گھومنے کی زیادہ فکر ہوتی ہے؟ ہم سکون کو، اطمینان کو کیا مسجدوں میں پاتے ہیں یا پھر بازاروں میں پاتے ہیں؟ اور آج کل یہ بازار جو ہے، مثال کے طور پہ یہ جو مالز وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پہ ذرا موقع ملتا ہے تو لوگ پلاننگ کر کے کہ چلو مال چلتے ہیں، وہاں پہ وقت گزارتے ہیں، اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی بازار ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کی سب سے زیادہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں ہیں۔ اور یہ وہ مساجد جہاں پہ ہم صرف اور صرف کوشش کرتے ہیں کہ صرف نماز کے لیے جائیں اور نماز کے بعد نکل آئیں۔ ہمارا مسجد سے بس یہی تعلق ہوتا ہے کہ بس نماز کے لیے گئے اور نماز کے بعد نکل گئے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ جمعے کے دن خطبہ سننا ہے تو خطبے کے لیے گئے اور نکل گئے، اور خطبے میں بھی ایک کثیر تعداد ایسی ہوتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورا خطبہ بھی نہیں سننا، صرف آخر کے کچھ کلمات ہوں گے جو وہ سن لیں گے 5 منٹ کے، اور پھر نماز پڑھ کے بس جیسے ہی سلام ہوا فوراً نکل آئیں گے۔ اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس مسجد کو کس طرح آباد رکھتے تھے، صحابہ کے ساتھ کیا کیا امور نہیں تھے جو کہ اس مسجد میں ہوتے تھے۔ تدریس، تعلیم کے معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کے سوالات پوچھتے تھے، ان کے خوابوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اور بھی کتنے امور ہیں جو کہ اس مسجد میں ہوتے تھے تاکہ مسلمانوں کا اس مسجد کے ساتھ ایک تعلق قائم رہے۔ اور ہمارے یہاں پہ ہم خرچے کر کر کے مہنگی مہنگی قیمتی چیزیں لگا کے مسجدیں بنواتے ہیں، لیکن وہ مسجد دن کے کچھ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گھنٹے جو ہے وہ استعمال ہونے کے بعد جو ہے اس کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہے، خالی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور مسجد بنائی جاتی ہے جمعے کے اعتبار سے کہ جمعے میں کتنے لوگوں نے آنا ہے، اور اس کے کچھ 10 سے 5% ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو کہ باقاعدہ جو ہے وہاں پہ نماز قائم کرتے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ مسجد جو ہے آباد وہ کرتا ہے جس کو، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے بنا دیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرامی، اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو کہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ یہ ایک بار معاملہ ہوا کہ صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا کہ حاجیوں کو جو پانی پلانا ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے، بعض نے کہا کہ مسجد حرام کا جو خیال رکھنا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے مختلف امور ہوتے ہیں، مختلف معاملات ہوتے ہیں، تو ان معاملات کا خیال کرنا جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور بعض نے کہا کہ جہاد کرنا اللہ کے راستے میں جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو جو ہے واضح کر دیا کہ یہ جو حاجیوں کو پانی پلانا ہے اور مسجد کو آباد کرنا ہے، یہ نیکی اپنی جگہ پہ ہوگی، لیکن یہ جو مشرکین ان نیکیوں کو کرتے ہیں اور ان معاملات کو کر کے اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، کیونکہ مشرکین کے ہاں پہ بھی یہ معاملات تھے کہ باقاعدہ قبائل تھے جو کہ ان معاملات پہ مقرر تھے کہ یہ وہ ہیں جو کہ حاجیوں کو پانی پلائیں گے، یہ حاجیوں کے ان معاملات کا خیال کریں گے، یہ بیت اللہ کے ان معاملات کا خیال کریں گے، اور وہ اس پہ فخر محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بھی ظاہری طور پہ نیکیاں ہیں یہ اس شخص کے قریب بھی نہیں آ سکتی، اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتی جو کہ ایمان پر مبنی ہے، یعنی جو ایمان لاتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ظاہری طور پہ انسان چاہے نیک عمل کیوں نہ کر رہا ہو، اگر اس کے پاس ایمان موجود نہیں ہے، اگر وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے نہیں کر رہا، اگر وہ اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کر رہا، تو اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو جو ہے ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی، اعظم درجتاً، بہت عظیم درجے والے ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں، فائز ہونے والے ہیں، کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔
یبشرہم ان کو بشارت دیتا ہے ربہم آپ کا ان کا رب برحمت منہ اپنی جانب سے رحمت کی بھی ورضوان اور اپنی رضا کی بھی وجنات اور جنتوں کی بھی لہم فیہا نعیم مقیم ان کے لیے وہ اس میں ہوں گے ہمیشہ نعمتوں کو استعمال کرنے والے اور ان کے لیے ہمیشہ کی رہنے والی اس میں نعمتیں ہیں خالدین فیہا اس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ابدا ہمیشہ ہمیشہ ان اللہ عندہ بے شک اللہ ہی کے پاس جو ہے اجر عظیم بہت بڑا اجر یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا آباءکم مت تم بناؤ اپنے آبا کو و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو اولیاء ولی مت بناؤ قریبی دوست مت بناؤ ان استحبوا الکفر اگر انہوں نے زیادہ پسند کیا ہے کفر کو علی الایمان ایمان پر یعنی چاہے رشتہ داروں میں سے چاہے آباء و اجداد میں سے یا بھائیوں میں سے ہی کوئی ایسا کیوں نہ ہو جو کہ ایمان نہ لے آئے اور جو کفر پر قائم رہے تو ایسے شخص کو ایمان والوں تم اپنا قریبی دوست مت بناؤ اپنا ولی مت بناؤ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے جو کوئی ولی بنائے گا ان کو منکم تم میں سے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ جو ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں قل آپ ان سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم اگر ہو جائیں تمہارے آبا تمہارے والد و ابناؤکم اور تمہاری اولاد تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارے کنبے والے تمہارے جو ہے خاندان والے و اموال اور تمہارا مال اقترفتموہا جس کو تم نے کمایا ہے و تجارت اور تجارت تخشون کسادہا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے و مساکن اور وہ حویلیاں وہ مکانات وہ رہنے کی جگہیں ترضونہا جن کو تم پسند کرتے ہو اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں احب الیکم تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہو جائیں تمہیں زیادہ پیاری ہو جائیں زیادہ پسندیدہ ہو جائیں من اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے و جہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے فتربصوا تو تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو لے آئے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا اب یہ میرے اور آپ کے لیے ایک غور و فکر کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے کسی بھی طرح کا رشتہ ہو چاہے کسی بھی طرح کا مال ہو دنیاوی کوئی بھی معاملہ ہو اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند آ جائے تمہاری رغبت جو ہے ان معاملات کی طرف زیادہ ہو تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اللہ کا معاملہ آ جائے اللہ اکبر اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ بہت یعنی مختلف احادیث میں جو ہے اس چیز کی طرف ڈرایا کہ جب تمہیں یہ دنیا محبوب ہو جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ صورتیں بتائیں کہ تمہیں خاص یہ جو بیع عینہ ہے یعنی سود کی ایک بیع کی قسم وہ اور بیلوں کی دموں کو تم پکڑ لو کھیتی باڑی پر تم راضی ہو جاؤ اور جہاد طلب کر دو جب تم ان معاملات کو کرو گے تو اللہ تم پر ایک ذلت مسلط کر دے گا جو کہ ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے دین اور جہاد کی طرف واپس نہ لوٹاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں جو ہے اسے اپنی جان اور اپنے یعنی اپنے والدین اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہمیں اپنے تمام امور سے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے تب تک ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے اور اس میں ایک مشہور معاملہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام چیزوں سے تو آپ کو زیادہ محبوب جانتا ہوں لیکن مجھے صرف اپنی جان سے زیادہ ابھی محبوب نہیں پاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اب تک جو ہے وہ ایمان مکمل نہیں ہے پھر جب عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی اب اس کیفیت میں پاتا ہوں کہ اپنی جان سے زیادہ آپ کو محبوب پاتا ہوں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں اب جو ہے معاملہ صحیح ہوا یعنی یہ ہم سے مطلوب ہے کہ اللہ اس کا رسول اس کا دین اس کے راستے میں نکلنا اس کے راستے میں محنت کرنا جہاد کرنا یہ ہمیں دنیاوی تمام امور سے جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہو اب یہ ہر کسی کی اپنی اپنی ایک انفرادی ذاتی کیفیت بھی ہے جو ایک اندرونی کیفیت بھی ہے کہ آپ کو اور مجھے ذاتی طور پہ کیا پسند ہے ہمارا دل کہاں لگتا ہے ہمارا ڈر خوف کس اعتبار سے ہے اور ایک کچھ ظاہری معاملات بھی ہوتے ہیں کہ ہم ظاہری اعتبار سے بھی دیکھیں کہ ہماری زندگی زیادہ کن امور میں
جا رہی ہے. ہمارے روز کے جو اوقات ہیں، دن کے جو 24 گھنٹے ہیں، اس میں زیادہ وقت ہمارا کن معاملات کی فکر میں ہے، ہمارے خیالات جو ہیں وہ کس طرف جو ہے وہ قائم ہے، مائل ہیں، ہم کن کن چیزوں میں جو ہے وہ اپنے دن کو صرف کرتے ہیں، گزارتے ہیں. ان میں سے کتنے معاملات جو ہے وہ ان دنیاوی امور کی خاطر ہیں، چاہے وہ رشتے ہو گئے، چاہے وہ مال ہو گیا، چاہے وہ تجارت ہو گئی، چاہے وہ رہنے کی جگہیں ہو گئی، اور کس حد تک جو ہمارے معاملات ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اس کے دین میں گزرتے ہیں. لقد نصرکم اللہ، اللہ نے جو ہے تمہاری مدد کی، فی مواطن کثیرہ، بہت سارے مواقع پر، ویوم حنین، اور خاص کر حنین کے موقع پر، اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ متاثر کر دیا تھا تمہیں تمہاری کثرت نے، جب تم خوش ہو گئے تھے، پسند کرنے لگے تھے اپنی کثرت کو، فلم تغنی عنکم شیئا، پھر اس کثرت نے تمہیں کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں دیا، وضاقت علیکم الارض، اور ضیق ہو گئی، تنگ ہو گئی تم پر زمین، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود، اپنی فراخی کے باوجود زمین تم پر وسعت ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پلٹ گئے پیٹ پھیر کر. ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے نازل کی اپنی طرف سے سکینت، علی رسولہ، اپنے رسول پر بھی، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر بھی، وانزل جنودا، اور اس نے ناز کیا لشکر کو، لم تروہا، جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے عذاب دیا ان کو کہ جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور اللہ اسی طرح جو ہے کافرین کی جزا ہوتی ہے. حنین کا معاملہ کیا تھا کہ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12,000 کے لشکر کو لے کے جو ہے وہ نکلے تھے قتال کرنے کے لیے، اور سامنے سے جو دشمن تھے وہ صرف 4,000 کی تعداد میں تھے. تو اب یہ جو فتح مکہ کے بعد نئے مسلمان تھے، خاص کر ان کی طرف سے معاملہ آیا کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ آج تو ہماری تعداد چونکہ اتنی زیادہ ہے، تو آج جو ہے ہماری کثرت تعداد کی وجہ سے ہم ضرور غالب ہوں گے. اور اللہ کو جو ہے یہ معاملہ پسند نہیں آیا کہ مسلمان اپنی تعداد پہ کس طرح بھروسہ کر رہے ہیں، جبکہ ان کو تو صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور پھر حنین کا انیشیل جو معاملہ تھا، ابتدائی جو معاملہ رہا، وہ اس طرح رہا کہ کفار نے مسلمانوں کو بہت نقصان بھی پہنچایا، اور ایک بھگدڑ سی مچ گئی کہ مسلمان جو ہے اپنی صفیں توڑ کے جو ہے پیچھے پلٹنے بھی لگے. اور پھر اس وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ اور چند جو صحابہ تھے ان پر یہ سکینت نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کے ساتھ آپ نے اپنے لشکر کو واپس سے جمع کیا، اور پھر جو ہے وہ ان کا مقابلہ کیا. تو یہ کہ انسان اسباب پہ یہ بھروسہ کر بیٹھے کہ انسان اپنے رب کو بھول جائے، تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ حقیقی امور کس کے ہاتھ میں ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دی اس کے بعد، علی من یشاء، جس کو اس نے چاہا، واللہ، اور اللہ جو ہے غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، بے شک جو مشرکین ہیں وہ ناپاک ہیں، نجس ہیں. فلا يقرب المسجد الحرام، تو یہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، بعد عامہم ھذا، ان کے اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں کسی طرح کی محتاجی کا، غربت کا ڈر ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تو اللہ جو ہے تمہیں غنی کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، ان شاء، اگر وہ چاہے، ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ کیا بتا دیا، مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں. اب یہ نجس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جسمانی نجاست ہو، بلکہ ایک معنوی جو ہے اندرونی نجاست ہے، کہ ایک مومن جو ہے وہ پاک ہوتا ہے چاہے وہ حالت جنابت میں ہی کیوں نہ ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کو واضح طور پہ بتایا کہ ان المؤمن، جو مؤمن ہے وہ نجس نہیں ہوتا، وہ پاک رہتا ہے چاہے وہ جنابت کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو. اور ایک مشرک جو ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، وہ نجس ہے، ناپاک ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ نہا دھو کے پورے طریقے سے صاف ستھرا ہی کیوں نہ ہو. اور اس سے یہ معاملہ بھی ثابت ہوتا ہے، جیسے مختلف احادیث سے جو امر ثابت ہوتا ہے کہ ان کے جسم کا مطلب یہ نہیں ہے، ان کا جسم ناپاک کا مطلب کہ کہیں پہ کسی مشرک نے اگر ہاتھ لگا دیا تو ہمارے لیے وہ جگہ ناپاک ہو گئی، ہمیں اس کو صاف کرنا پڑے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین میں سے جو کچھ خواتین تھیں ان کے مشکیزے سے پانی بھی پیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے جو ہے جو ان کو ان کی طرف سے کچھ ہدیہ کھانے کے طور پہ آیا تو اس کو استعمال بھی کیا ہے. لیکن دلی طور پر جو ہے، عقیدے کے طور پر جو ہے، ہم اسی بات کو مانیں کہ ایک مشرک جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، اور ایک مومن کو جو ہے وہ ناپاکی پسند نہیں آتی. جس طرح پہلے بھی سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ مشرکین سے جو ہے نکاح نہ کیا جائے، کہ مشرکین جو ہیں چاہے ان کے مرد ہوں چاہے ان کی عورتیں ہوں،
یہ ایک گناہ ایسا ہے جو کہ اندر سے جو ہے انسان کو ناپاک کرتا ہے، اور اسی اعتبار سے اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ اب یہ مسجد حرام کے پاس نہ آئے۔ اور اللہ نے ایک چیز کیا واضح کی کہ اب جب مشرکین نجس ہیں، جب تم ان سے معاملات میں دوری اختیار کرو گے تو بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے ایک خوف ہو کہ ہم پر محتاجی قائم ہو جائے گی، کہ بھائی چاہے یہ مشرکین ہیں، اب دیکھیں ہمارے یہاں کا ایک معاملہ دیکھیں، چاہے وہ چائنیز ہیں، ان میں سے جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ہمیں ڈر کیا رہتا ہے کہ اگر ان معاملات کو چھوڑا ہم نے تو ہم پر جو ہے وہ غربت آ جائے گی، ہم اپنے امور کو، دنیاوی امور کو، معاشی امور کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ نے کیا بتایا؟ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ جو ہے وہ تمہیں غنی کرے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا۔ یہ ایک ایمان کی بات ہے کہ انسان اللہ کی خاطر جو ہے وہ ان معاملات کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب چلاتا ہے تو اللہ جو ہے اپنی طرف سے فضل دیتا ہے، اللہ اپنی طرف سے غنی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مسلمانوں کو یہ امور دکھائے ہیں کہ جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بنجر زمین سے بھی ایسی نعمتیں عطا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ قاتلو، تم قتال کرو، لڑو، الذین لا یؤمنون باللہ، ان لوگوں سے کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ یوم آخر پر۔ جو آپ کا سوال ہے، مشرکین سے نکاح گناہ ہے، مشرکین سے نکاح جائز ہی نہیں ہے، ایک مشرک سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، جو ایمان پر نہ ہو، اسلام پر نہ ہو، اس سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ ولا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون، اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ ایمان بھی نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہیں حرام ٹھہراتے اس کو جو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، ورسولہ، اور جس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ یہ اختیار کرتے ہیں دین حق کو، سچے دین کو قبول نہیں کرتے، من الذین اوتوا الکتاب، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ عطا کریں، جزیہ ادا کریں، عن یدن، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھیں، وہ صغیر، چھوٹا ہو کے جو ہے اس جزیے کو عطا کر رہے ہوں۔ یعنی ان سے اس وقت تک جو ہے قتال کیا جائے، ان سے اس وقت تک لڑائی کی جائے یہاں تک کہ وہ یا تو اسلام قبول نہ کر لیں، یہاں تک کہ وہ سبمٹ نہ کر لیں، اور اہل کتاب میں سے ہیں وہ اس حال میں جزیہ نہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار سمجھ رہے ہوں، یعنی کہ ان کو معاشرے میں کوئی بہت بڑی پوزیشن نہ مل رہی ہو، ان سے زبردستی دین قبول نہیں کرایا جائے گا، لیکن یہ ان سے دیا جائے کہ ان سے یہ جزیہ لیا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا سمجھیں۔ جیسا کہ ہوتا ہے کہ اس شخص سے ٹیکس لیا جاتا ہے، جس کو آپ دیکھیں، آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، اپنے شہریوں سے جو ہے وہ کم چیزیں لی جاتی ہیں، اور جو دوسرے آنے والے ہوتے ہیں ان سے مختلف طرح کے ٹیکس بھی لیے جاتے ہیں، مختلف طرح کی چیزیں بھی وصول کی جاتی ہیں، ویزا کی فیس وغیرہ، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تاکہ آنے والے کو احساس ہو کہ میں کسی بہتر کی جگہ پہ جا رہا ہوں اور میں اس کے یہاں مغلوب ہوں۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، عزیر ابن اللہ، معاذ اللہ کے عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا کہ المسیح ابن اللہ، کہ مسیح علیہ السلام جو ہے وہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذلك قولهم بافواہہم، یہ ان کا قول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا، یہ مشابہت اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یؤفکون، کدھر وہ بہکے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، اپنے راہبین کو، اربابا، رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا، الا لیعبدوا، مگر یہ کہ وہ عبادت کریں، الہا واحدا، ایک ہی الہ کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے، سبحانہ، وہ پاک ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ انہوں نے اپنے احبار یعنی اپنے علماء اور اپنے رہبانیین، اپنے جو عبادت کرنے والے تھے، ان کو رب بنا لیا تھا۔ تو اس پر جب ایک صحابی جو ہیں، جو عدی بن حاتم، جو مسلمان ہوئے تھے، غالباً نصرانی تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے جو ہے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو احبار اور رہبان کی بات ہے کہ ان کو ہم نے رب بنا لیا تھا، تو ہم ان کو رب تو نہیں مانتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات کی وضاحت فرمائی تھی کہ جب وہ کوئی چیز حلال کرتے تھے تو لوگ اس کو حلال مانتے تھے، اور جب وہ کوئی چیز حرام کرتے تھے تو لوگ اس بات کو حرام مانتے تھے، اور یہی جو ہے ان کو رب بنانا تھا، اور یہی ان کی عبادت تھی۔
کہ حلال و حرام کا معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ اپنے رسول کو بتاتا ہے اور وہ رسول جو ہے ہمیں بتا دیتے ہیں. اگر ایک شخص ہمارے لیے وہ حلال یا حرام کرنے کی کوشش کرے جو شریعت کے مخالف ہو اور ہم اس کی اس بات کو مان لیں چاہے ہمارے پاس واضح دلیل ہو قرآن و سنت کی کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے, تو یہ وہی معاملہ ہے جو کہ نصارہ اور یہود نے اختیار کیا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے جو عبادت کرنے والے تھے ان کو جو ہے رب بنا لیا. اور یہ عبادت کرنے والے خاص کر جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا, وہ صرف عبادت گزار ہوتے ہیں, زاہدین ہوتے ہیں, اور بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پھر اللہ کے دین کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوتی, حتیٰ کہ موضوع روایات بھی نہیں ہوتی, وہ بھی ان چیزوں کو ایسے بیان کرنے لگتے ہیں جیسے وہ دین کا حصہ ہے, وہ دین کا کوئی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے. تو ان معاملات میں دینی امور میں حد ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ انہی علماء پر اعتبار کیا جائے, انہی جگہوں سے علم حاصل کیا جائے جو کہ اپنی بات کو قرآن و سنت کی دلیل کے ساتھ جو ہے بیان کرتے ہیں, یا ان کے جو موقفات ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ کسی خاص شخص کا کیا قول تھا یا کیا خاص شخص کی کیا رائے تھی. ان کا اعتماد جو ہے وہ زیادہ اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہوتا ہے, اور اسی فہم پر کہ جس سے سلف نے جو ہے اس فہم کو حاصل کیا ہو, صحابہ نے اس فہم پر اپنی اپروول دی ہو. یریدون, یہ جو شرک کرنے والے ہیں اہل کتاب میں سے ہیں, یہ چاہتے ہیں ان یطفئوا نور اللہ, کہ یہ اللہ کے نور کو جو ہے بجھا دیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں بافواہہم, اپنے منہ سے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, اور اللہ نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے, یا اللہ نہیں مانتا اس بات کو کہ اس کے نور کو بجھایا جائے, اور اللہ جو ہے وہ مکمل کرے گا اپنے نور کو, اتمام کرے گا اللہ اپنے نور کا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, چاہے یہ کفر کرنے والے اس بات کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں. یہ جو مشرکین ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے. یہ اللہ کا نور چاہے کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو, کسی بھی طرح کی نیکی کی صورت میں کیوں نہ ہو, اللہ کے دین کی صورت میں کیوں نہ ہو, ایمان والوں کی صورت میں نہ ہو. یہ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو ختم کر دیا جائے دنیا پر, یعنی اللہ کے دین کا کوئی قائم رکھنے والا نہ ہو, اللہ کی جانب سے جو نیکی کی توفیق ہوتی ہے وہ انسان کو نہ ملے, اللہ کو پسند آنے والے امور نہ قائم کیے جائیں. لیکن اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ نے تو انکار کر دیا اس بات کا, اور یہ کہ اللہ اتمام کرے گا اپنے نور کا, اللہ مکمل کرے گا. اور یہ اسلام جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی کوششوں کے باوجود ہی ہر روز کوئی نہ کوئی دنیا میں ایسا حصہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اسلام کو قبول کر رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نیکی کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ حقیقتاً اللہ نے اس دنیا کو جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے ہی بنایا ہے. یہ جو قیامت بھی آئے گی اس کے بارے میں جیسے حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب تک بھی کوئی ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. جب وہ شخص بھی چلا جائے گا کہ جو اللہ کا صرف نام لے رہا تھا, تب جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی. تو یہ اللہ ہی کا نور ہے جس کی وجہ سے یہ آسمان و زمین قائم ہے. یہ چیز ختم ہو جائے گی تو یہ دنیا اور آسمان ختم ہو جاتے ہیں, انسان کے وجود کا کوئی مقصد بھی نہیں رہتا. هو الذی ارسل رسولہ, وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو, بالہدا, ہدایت کے ساتھ, ودین الحق, اور دین حق کے ساتھ, لیظہرہ, تاکہ اس کو ظاہر کر دے, تاکہ اس کو غلبہ دے دے, علی الدین کلہ, تمام ادیان پر, ہر دین پر مکمل طریقے سے جو ہے وہ اس دین کو غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون, اور چاہے مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو. اور یہاں پر اس چیز کا ایک خیال کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے غلبے اور دین کے غلبے میں کچھ فرق ہے. ضروری نہیں ہے کہ مسلمان اگر غلبے میں ہو تبھی دین جو ہے وہ غلبے میں ہوتا ہے. دین کا غلبہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا ہوا ہے. کوئی ایسی سوچ نہیں ہے, کوئی ایسا دین نہیں ہے, کوئی ایسی فکر نہیں ہے جو کہ اللہ کے اس دین پر غالب ہو. ہاں, مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو کبھی اللہ آزمائے گا اور مسلمان اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ مغلوب ہوں گے, لیکن اس کو جو ہے وہ دین کی مغلوبیت معاذ اللہ نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کا دین جو ہے وہ اپنی جگہ پر غالب ہے. دلیل کے اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ کے دین کی جو دلائل ہیں, ادلہ جو ہیں, ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, احادیث کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار, بے شک یہ احبار جو ہیں, علماء جو ہیں ان کے, والرہبان, اور یہ جو ان کے راہب ہیں, درویش قسم کے لوگ ہیں, ان میں سے ایک کثیر تعداد ایسی ہے, لیأکلون اموال الناس بالباطل, جو کہ لوگوں کے مال کو کھا جاتی ہے باطل طریقے سے, ویصدون عن سبیل اللہ, اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یعنی دیکھیں, چونکہ اہل کتاب کے معاملات کو ذکر کیا گیا ہے تو اس میں سیدھی سی بات ہے مسلمانوں کے لیے بھی اس طرح کے معاملات ہیں.
کہ مسلمانوں میں سے بھی ایسے کچھ گروہ ہوں گے جو ظاہری طور پہ جو ہے وہ دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، جو ظاہری طور پہ دین کی پکار کرتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں. پہنی ہوئی ہوگی ٹوپی بھی، چہرے پہ شاید داڑھی بھی ہو، لیکن ان کی پکار کیا ہوگی کہ یہ ہمارے اس مزار کے لیے جو ہے یہ آپ پیسے اکٹھے کریں، اور یہ اس طرح کے معاملات قوالی کے اور اس طرح کے دیگر جو ہے وہ غیر شرعی امور کے لیے جو ہے وہ دین کے نام پہ پیسے لے رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو ہے لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں وہ دین جو کہ اللہ چاہتا ہے. کتنے ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ مختلف طرح کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، جلسہ جلوس کیا جاتا ہے، اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے لیکن نماز کے لیے لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا کہ نہیں بھائی ابھی زیادہ اہمیت والی چیز ہے، اور نماز کو جو ہے اگر ادا بھی کرنا ہو تو آپ بعد میں ادا کرنا. ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں، دین کے نام پہ ہی کوئی فنکشن ہو رہا ہوگا لیکن وہاں پہ نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا. تو یہ ظاہری طور پر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اصلاً اللہ کے دین کو نہیں چاہتے. ان کو جو اس ظاہری طور پہ دین کی طرف نسبت کر کے جو دنیاوی مفاد حاصل ہو رہے ہیں، ان کا قصد یہ ہے. والذین یکنزون الذہب، اور وہ لوگ کہ جو خزانے جمع کرتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، الذہب سونے کے، والفضہ اور چاندی کے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ان کو جو ہے ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دے. جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، کسی بھی طرح کے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور کیا نہیں کرتے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. یعنی ایسا مال جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوتا، وہ انسان کے لیے جو ہے وہ وبال بن سکتا ہے. جو جمع کر کے رکھا ہو، جو ظاہر سی بات ہے جو استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں جو زکوٰۃ کا معاملہ بھی ہے، بہت سارے لوگ اس معاملے کو سمجھتے نہیں ہیں کہ زکوٰۃ کا بھی جو معاملہ ہے وہ اس مال میں سے نہیں ہے جو انسان استعمال کر رہا ہے. آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے، آپ کے پاس کوئی گھر ہے، جو آپ کھانا پینا کرتے ہیں، لباس وغیرہ پہنتے ہیں، ان معاملات میں زکوٰۃ نہیں ہے. ان کے احکامات اور ہیں، ان پہ اللہ جیسے پیچھے گزر چکا کہ ان میں اسراف وغیرہ کا معاملہ نہیں کرنا. لیکن وہ مال جو کہ بچا کے رکھا ہوا ہے، جو کہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے اس نیت سے کہ کل کو مجھے فائدہ آئے گا، کل کو میرا جو ہے یہ پلاٹ جو ہے وہ مہنگا ہوگا، اس کی قیمت بڑھے گی اور میں اس کو بیچ کے جو ہے اس کے مال سے فائدہ حاصل کروں گا، اور ان میں سے مال جو ہے اس مال میں سے جب اس مال کا حق ادا نہ ہو رہا ہو، زکوٰۃ ادا نہ ہو رہی ہو، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس مال کی وجہ سے جو ہے ان کو عذاب علیم ہوگا. اور اس کی کیفیت کیا بیان کی؟ یوم یحما علیہا، کہ اس دن جب اس کو تپایا جائے گا، علیہا فی النار جہنم، جہنم کی آگ میں اس مال کو تپایا جائے گا، فتکوا بہا، اور پھر داغا جائے گا اس کے ذریعے، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، ان کی سائڈز کو، جانب کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو، اور ان کو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا اپنے آپ کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب تم مزہ چکھو اس کا جو تم جمع کر کے رکھتے تھے. تمہارا دل جو ہے اس مال میں تھا، تمہیں یہ توفیق نہ ہوئی کہ تم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کے راستے میں جہاں اللہ کے دین کی کسی بھی طرح کی نصرت کی جا رہی ہے، چاہے وہ جہاد کے قتال کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریبوں کو، مستحقین کو کھانا کھلانے کی صورت میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسجد بنانے کی صورت میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کے علم کے کسی راستے کی صورت میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی دینی کتاب کی پبلشنگ کی فارم میں کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی فارم میں جو تم اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتے، تم نے چونکہ یہ نہ کیا تو اب تم اس کا وبال چکھو. ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی جو گنتی ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وہ 12 شہرا، وہ 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اس دن سے جب کہ اللہ نے آسمان و زمینوں کو تخلیق کیا، اور ان میں سے 4 جو ہے وہ حرمت والے ہیں. یہ جو آیت ہے یہ ظاہری طور پہ تو ایک اپنا واضح معنی رکھتی ہے کہ سال کے مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. لیکن اس میں ایک بہت اہم نقطہ جو ہے وہ علماء نے بیان کیا کہ یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ کے، یعنی فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے، اور ان میں سے 4 جو ہے وہ حرمت والے ہیں. اب یہ 4 حرمت والے اللہ کی کتاب میں کہاں مذکور ہیں، یا یہ 12 جو ہیں وہ کہاں مذکور ہیں؟ تو یہ آپ کو اس قرآن میں تو نہیں ملیں گے، لیکن آپ کو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملیں گے. ان کی تفسیر جو ہے وہ ہمیں حدیث کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلتی ہے. تو یعنی کہ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے کبھی کبھی مراد جو ہے قرآن اور حدیث دونوں ہوتے ہیں، کیونکہ اس قرآن کو جو ہے وہ حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. ذالک الدین القیم، یہی جو ہے وہ قیم دین ہے، سیدھا دین ہے، درست دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اس معاملے میں جو ہے پھر اپنے اوپر ظلم مت کرو، ان مہینوں میں جو ہے، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. وقاتل المشرکین کافہ، اور مشرکین سے لڑو
سب کے سب کما یقاتلونکم کافہ جیسے کہ وہ بھی سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں اس میں جو ہے وہ قتال ممنوع تھا، لیکن مشرکین کے بارے میں واضح کر دیا گیا کہ اگر وہ ان حرمت والے مہینوں کا خیال کریں گے تو پھر خیال کیا جائے اور ان سے قتال نہ کیا جائے، لیکن اگر یہ مشرکین جو ہے ان حرمت والے مہینوں کا پاس نہیں رکھتے، وہ اس میں قتال کرتے ہیں تو پھر ان سے بھی قتال کیا جائے، ان کے لیے کوئی حرمت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے زکوٰۃ تو بالکل ضروری ہے، اور زکوٰۃ نہ دی جائے تو اس میں جیسے حدیث میں بھی جو پہلے ہی بیان ہوا تھا کہ ایک سانپ کی صورت میں یہ مال آئے گا، اور اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ہے مال اگر انسان اس کی محبت کی وجہ سے رکھتا ہے، اللہ کے دین کو ضرورت ہو، یعنی جو ہے نا، اللہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دیتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اور انسان وہ نہ کرے اور مال کو اپنے لیے بچا کے رکھے تو یہ مال بھی جو ہے اس کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ اچھا، ان مشرکین کا حرمت والے مہینوں کے معاملے میں حرمت والے مہینوں کے بارے میں کیا معاملہ تھا؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو آگے پیچھے کر دینا ہے مہینے کا، انما النسیء یہ مہینے کا جو ہے ہٹا دینا، آگے پیچھے کر دینا ہے، زیادۃ فی الکفر یہ کفر میں اضافہ ہے، ان کا جو کفر ہے اس میں یہ ایک اضافہ کرتے ہیں کہ یہ اپنے حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ کرتے کیا ہے؟ یضل بہ الذین کفروا، اس کی وجہ سے جس کی ساتھ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، کرتے کیا ہے؟ یحلونہ عاما، حلال کر دیتے ہیں اس کو 1 سال، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا اور 1 سال حرام کر دیتے ہیں، لِيُوَاطِئُوا تاکہ وہ مکمل کر لیں، پوری کر لیں، عدۃ ما حرم اللہ اس کی گنتی جو کہ اللہ نے حرام کی، فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ تو وہ حلال کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ مزین کر دیا گیا ان کے لیے ان کے برے اعمال کو، واللہ لا يهدي القوم الكافرین اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کا معاملہ کیا تھا کہ 4 مہینے ان کو حرمت والے مانتے تھے، لیکن پھر کیا ہوتا تھا جب اپنا کوئی فائدہ دکھتا تھا تو وہ حرمت والے مہینوں میں تبدیلی کر دیتے تھے، کہ مثال کے طور پہ اگر محرم جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میرے یہاں سے ایک قافلہ گزرے گا اور اگر میں اس پہ حملہ کر کے اس کے مال کو جو ہے وہ حاصل کر لوں تو مجھے بہت فائدہ ہوگا، تو وہ کہہ دیتے تھے کہ چلو اس مہینے محرم نہیں، اس مہینے سفر جو ہے وہ حرمت والا ہوگا، کیونکہ اپنا فائدہ دکھ رہا ہے کہ محرم میں جو ہے انہوں نے غلط کام کرنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عدت پوری کرنے کے لیے جو تم کام کر رہے ہو کہ تم مہینوں کو آگے پیچھے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس عدت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ اصل مطلوب ہے۔ اگر تم اس بات پر عمل نہیں کر رہے جو اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے قصد نہیں ہے کہ تم گنتی پوری کر رہے ہو۔ اسی طرح اگر اللہ نے ظہر کی نماز کا حکم دیا ہے کہ 4 رکعت پڑھی جائے اور اس وقت میں حکم دیا ہے، اب انسان کہے کہ یار 4 رکعت ہی پڑھنی ہے نا، میں ایک کام کرتا ہوں، کیا میں ظہر کے وقت الگ سے پڑھوں، پھر عصر کے وقت الگ سے پڑھوں، پھر مغرب کے وقت الگ سے پڑھوں، اس وقت کام بھی کرنا ہوتا ہے، مختلف معاملات بھی ہوتے ہیں، میں ایک کام کروں گا کہ یا تو میں جب اپنا دن شروع کروں گا نا تب میں تمام کی تمام نمازیں ایک ساتھ پڑھ لوں گا، یا جب میں رات کو گھر پہ لوٹوں گا تو میں تمام نمازیں جو ہے وہ ایک ساتھ پڑھ لوں گا، کہ فجر کی 2 بھی پڑھ لی، پھر ظہر کی 4 بھی پڑھ لی، عصر کی 4 بھی پڑھ لی، اور اس طرح میں یہ کوانٹٹی جو 17 کی ہے یہ پوری کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو صرف یہ کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ جب تمہارے رب کا بلاوا آئے، جب وہ پکارے تو سب کچھ چھوڑ کے جو ہے وہ اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ ہے اصل اسلام، اصل فرما برداری جو اختیار کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم جب تمہیں کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں تم نکلو، اثاقلتم الی الارض تو تم گر جاتے ہو، تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی تمہیں چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے اور تم اسی جگہ پہ ٹھہرنا چاہتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کر، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ تو نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں الا قلیل مگر تھوڑا ہی۔ اور یہ معاملہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ ہوا تھا، جب تبوک کا معاملہ تھا، جب جنگ تبوک کا حملہ تھا تو تمام مسلمانوں کو، تمام ایمان والوں کو جو ہے وہ عام حکم ملا تھا کہ اب سب کے سب نے جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، جب تم کو کہا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تمہیں زمین زیادہ پسند آتی ہے، تمہیں زمین بوجھل محسوس ہوتی ہے کہ تم اس میں ہلنا نہیں چاہتے، اسی جگہ پہ قائم رہنا چاہتے ہو، الا تنفروا اگر تم نہیں نکلتے، يعذبكم عذابا علیما تو وہ تمہیں عذاب دے گا، ایک دردناک عذاب، ويستبدل قوما غيركم اور وہ بدل دے گا تمہارے سوا تمہاری جگہ پہ کسی قوم کو، ولا تضروه شيئا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو نکال دے گا اور تمہیں جو ہے وہ عذاب دے دے گا۔ الا تنصروه
مگر یہ کہ اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، الا اگر تم نے نہیں مدد کی اس کی یعنی رسول کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا، یا اللہ نے ان کی مدد کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو نکال دیا تھا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، کہ وہ دو میں سے جو ہے وہ دوسرے یعنی کہ دو میں سے ایک تھے، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جبکہ انہوں نے کہا اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، لا تحزن، مت آپ غمگین ہو، ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے نکلنے پر جب مجبور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو آپ کے جو صاحب صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ، جن کو یہ شرف ملا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا جو ہے صاحب کے اعتبار سے ذکر کیا، وہ دونوں ایک غار میں چھپے، کفار ان کے پیچھے تھے، جو مشہور معاملہ ہے، اور اس کیفیت میں کہ کفار جو ہے بالکل غار کے سر پر کھڑے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوئی، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ صرف نیچے دیکھ لیں تو یہ ہمیں پا جائیں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے ان ساتھی کو جو ہے وہ سمجھایا اور ان کو بتایا کہ آپ کا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو، کہ آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے پھر جو ہے ان دونوں کو اپنی طرف سے جو ہے وہ نجات دی، اور کفار کو ان پر یعنی کفار کو ذلیل کر کے جو ہے وہ واپس بھجوا دیا، اور ان کو پتہ بھی نہ چل سکا۔ تو جب اللہ نے اس وقت بھی اپنے اس نبی کی مدد کی تھی، اپنے اس نبی کو بچایا تھا، تو اب بھی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ تمہیں اگر ان کی مدد نہیں بھی کرنی تو تم نہ کرو۔ فانزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے نازل کی ان کے اوپر سکینت اپنی طرف سے، علیہ وایدہ، اور اللہ نے ان کی مدد کی، بجنود لم تروہا، ایسے لشکروں سے کہ جن کو تم نہیں دیکھتے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے بنا دیا کفر کرنے والوں کی بات کو نچلا، پست بنا دیا، وکلمۃ اللہ، اور اللہ کا جو کلمہ ہے، ہی العلیا، وہی بلند ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ انفروا، تم سب نکلو، خفافا وثقالا، ہلکے ہو کے یا بھاری ہو کے، وجاہدوا، یعنی جو بھی مال ہو تمہارے پاس تم اس کے ساتھ نکلو، چاہے پیدل نکلو چاہے سواری پر نکلو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، لو کان عرضا قریبا، اگر کوئی نزدیک سامان میسر ہوتا، یا وسفرا قاصدا، یا کوئی ایک درمیانی قسم کا سفر ہوتا، آسان سفر ہوتا، لتبعوک، تو یہ آپ کی پیروی کر لیتے، یعنی اگر ان کو ایسا لگتا کہ یہ تھوڑا سا ہی راستہ ہے، آسان سا راستہ ہے، یا ان کو کوئی مال غنیمت کی زیادہ امید ہوتی، تو یہ آپ کی پیروی کر لیتے۔ لیکن اس تبوک کے معاملے میں کیا تھا کہ ایک تو سفر بھی بہت لمبا تھا، دشواریاں بھی بہت تھیں، اور دشمن کا بھی جو ہے وہ ڈر تھا کہ لشکر جو ہے ان کا بہت بڑا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی، اور ظاہر سی بات ہے ایمان کی کمزوری تھی۔ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن دور لگا ان کو جو ہے وہ راستہ، جو فاصلہ ہے وہ ان کو بہت دور کا لگا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ حلف اٹھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں اللہ کی، لو استطعنا، اگر ہم استطاعت رکھتے، لخرجنا معکم، تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہلکون انفسہم، اللہ بیان کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون، کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ اس وجہ سے نہیں نکلے کیونکہ ان کے پاس استطاعت نہیں تھی، بلکہ ان کا معاملہ کیا تھا کہ یہ اس وجہ سے نہیں نکلے کیونکہ یہ ایمان میں کمزور ہیں، یہ آپ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے۔ ان میں جو بہت سارے منافقین ہیں انہوں نے صرف بہانہ کیا، اور پھر ہوا یہ کہ ان میں سے بعض نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اجازت مانگی، اذن مانگا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم شہر میں ہی رکے رہیں، ہم نہ نکلیں، اور ان کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس چیز کو ناپسند کیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آنے سے پہلے جو ہے آپ نے ان کو کیسے اجازت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس اعتبار سے جب اللہ کے سامنے اپنی بارگاہ میں پیش ہوئے تو پھر کہا عفا اللہ عنکا، اللہ نے جو ہے آپ سے اس چیز کو معاف کر دیا ہے۔ لما اذنت لهم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا آپ کے لیے ان لوگوں کا معاملہ کہ جنہوں نے سچ کہا، وہ لوگ ظاہر ہو جاتے آپ پر، وتعلم الکاذبین، اور جو ان میں سے جھوٹے تھے وہ بھی آپ پر واضح ہو جاتے۔ یعنی اس طرح کے مارکے سے ایک جو مقصد حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان والے، سچ بولنے والے اور جھوٹ بولنے والے جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو ابھی سے جو ہے ان کو اذن نہیں دینا چاہیے تھا، جب آپ لوٹتے
تب ان کا جو ہے معاملے کو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا. اور جیسے کہ پھر صورت کے اختتام میں آئے گا کہ جو 3 صحابہ کا معاملہ ہوا جو کہ منافقین میں سے نہیں تھے اور کسی کمزوری کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے اور پھر ان کا جو ہے ایک پورا معاملہ ہوا, تو اس کے مقابلے میں منافقین جو ہے یعنی یہ آپ پہ واضح ہو گیا کہ یہ 3 جو ہے آپ کے صحابہ میں سے تھے, اور اگر آپ ان کو یہ منافقین کو اجازت نہ دیتے تو ان کا معاملہ بھی لوگوں پر خوب طریقے سے واضح ہو جاتا. لا یستأذنوک الذین, نہیں رخصت مانگتے آپ سے وہ لوگ کہ جو کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر, جو کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں, ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم, کہ وہ نہ لڑیں, یعنی اس چیز کے وہ اجازت نہیں مانگتے آپ سے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم نہ لڑیں, باموالہم وانفسہم, اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ, وہ اس سے رخصت نہیں مانگتے. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ جو ہے تقوی والوں کو خوب جاننے والا ہے. انما یستأذنک الذین, بے شک رخصت تو آپ سے صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو کہ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, جو کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وارتابت قلوبہم, اور ان کے دل جو ہے وہ ارتاب شک میں ہے, ریب کا جو ورڈ ہوتا ہے کہ وہ شک میں ہے. فہم فی ریبہم یترددون, پھر وہ اپنے شک میں ہی جو ہے وہ تردد میں ہے, بھٹکتے پھر رہے ہیں. ولو ارادوا الخروج, اگر انہوں نے ارادہ کیا ہوتا نکلنے کا, لأعدوا له عدہ, تو وہ اس کے لیے تیاری ضرور کرتے. ولکن کرہ اللہ بعثہم, لیکن اللہ نے ان کے نکلنے کو پسند, ان کے اٹھنے کو پسند ہی نہیں کیا. فثبتہم, تو ان کو روک کے رکھا. وقیل, اور ان کو کہا گیا اقعدوا مع القاعدین, کہ اب بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. لو خرجوا فیکم, اگر وہ تمہارے ساتھ نکل بھی آتے, ما زادوکم الا خبالا, تو وہ نہیں بڑھاتے تمہیں مگر پریشانی میں اور خرابی میں. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ, اور اگر وہ تمہارے درمیان دوڑتے پھرتے بھی, یعنی بھاگ کے تمہارے ساتھ آتے بھی, تمہارے ساتھ چلتے بھی, يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ, تو وہ جو ہے تمہارے درمیان جو ہے وہ فتنہ ہی تلاش کرتے رہتے. وفیکم سماعون لہم, اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ ان کے لیے جاسوس ہیں, یعنی ان کے لیے باتوں کو سننے والے ہیں, یعنی کمزور ایمان والے ہیں جن کو منافقین کی طرف کچھ رغبت ہے, تمہاری باتیں جو ہے وہ ان کو بتا دیتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ جو ہے وہ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل جو ہے پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.